ہیلو السلام علیکم، دس از میملا اظہر، یور آئلز اینڈ پی ٹی ایکسپرٹ. آپ لوگ مجھے ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ میں اپنے پوڈ کاسٹ میں آئلز سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کرتی ہوں، پی ٹی سے ریلیٹڈ اور بہت سی ایسی چیزوں سے ریلیٹڈ. لیکن آج ہمارا ٹاپک تھوڑا سا یونیک اور ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ وومن امپاورمنٹ پہ بات کریں گے اور اس کے لیے میں نے اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر بشیر کو. سو لیٹس ویلکم ہر، اور وہ اپنا تعارف خود کرائیں گی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm fine, I'm good. I have actually a few academic achievements Okay. which are like quite unusual for the people, especially the female sector of us or female segment of our society. I did 3 masters and then PhD. سو اور میرا پی ایچ ڈی بھی انیوژلی فائنینس میں ہے، جو کہ عام طور پہ خواتین سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. بالکل. میں یہ چیز آپ کا جب انٹروڈکشن پڑھ رہی تھی تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ لائک اٹس ٹوٹلی لائک آؤٹ آف کانٹیکس کے، مطلب اس طرح کے سبجیکٹس میں لڑکیاں نہیں کرتی. زیادہ تر لٹریچر میں کر لیا، آرٹس میں ہو گئی، ٹھیک ہے، میڈیکل کی فیلڈ. سو کیسے اس فیلڈ میں آئی ہیں آپ؟ تھوڑا سا بتائیں. ایکچولی میں نے تو انیشلی میرا ماسٹرز ان اکنامکس تھا، تو بائی دا ورچو آف دیٹ آئی واز کیپیبل آف ہینڈلنگ دا فائنینس ڈیٹا اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا کمپلیکسٹیز آف فائنینس. اینڈ سم ہاؤ میرا سارا جو ریسرچ ورک ہے وہ بھی اسٹینڈرڈ فائنینس اور بیہیویئرل فائنینس پہ ہے. تو ایکچولی میں بیہیویئرسٹ بھی ہوں، تو عام طور پہ لوگ سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں. پھر تو آپ ہمارے ذہنوں کو بھی پڑھ لیتی ہوں گی، اور پڑھ لیا ہوگا آپ نے میرے بارے میں بھی. ہاں جی، سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ تو کسی کے بھی برین کے اندر رہ کر تو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو اور دوسری سچویشن کو. جی. لیکن میں بیہیویئرسٹ ہوں، تو میں ذرا اوور آل باہر سے آبزرو کر کے ہر چیز کو جو ہے بہت ہی ایمیکیبلی اور ایمیبلی میں اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہوتی ہوں. سو مطلب ان آرڈر ٹو ہینڈل سچویشن دا نالج آف اے بیہیویئرسٹ از ریئلی گڈ فار دیٹ. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے ڈفرینٹ ویل نون پبلک سیکٹر اینڈ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا ہے، اور میں نے اس میں ریسرچ ورک کو ظاہر سپروائز کیا، جس میں گرلز بھی ہیں، بوائز بھی ہیں. ٹو کٹ یو، کہ آپ کتنے عرصے سے جو ہے اس شعبے سے منسلک ہیں؟ You can say that it is like about 20 years کہ میں جو ہے I'm teaching, and I'm teaching mostly. I started with my this journey of mine with the school teaching. Okay. And I used to teach mathematics, and I won the best mathematics teacher award from among the teachers of 19 model colleges. I was the only one who won the award for best mathematics teacher in 2004. And but then I got the scholarship, and I am also from the first indigenous scholarship batch for the PhD. تو HGC کا اسکالرشپ جو ون کیا تو پھر میں نے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر دیا. آپ تو ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے، مطلب خواتین کے لیے، اور ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیسیکلی یہ سب کیسے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ کوئی سپورٹ تھی یا کیا تھا؟ بالکل جی، ہمیشہ سے آپ کے پاس اتنے سپورٹنگ ایک تو انوائرمنٹ ہونا چاہیے، وہ کلچر ہونا چاہیے، اور پھر آپ کے سپورٹنگ فیکٹرز جن میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں آپ کی اپنی فیملی، اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس. سو دا پیرنٹس ور آلویز دیر ایز دا بیسٹ موٹیویٹرز. نہیں، موسٹلی پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ڈاکٹر بنے، لائک اس طرح بنے. لیکن ایسا ہی ہے. میرے فادر، اصل میں ہم 4 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے، میں I'm the eldest one، اور میرے فادر چاہتے تھے کہ میری 4 بیٹیاں ڈاکٹر ہی بنیں. تو میری باقی 3 بہنیں تو MBBS ڈاکٹرز ہیں اور کنسلٹنٹس ہیں، اور میں چونکہ جو ہوں چلی گئی ذرا دوسرے فیلڈ کی طرف. آئی واز مور انٹرسٹیڈ ان انجینئرنگ، اور جس ٹائم پہ میں انجینئرنگ میں جانا چاہ رہی تھی اس ٹائم پہ لڑکیوں کے انجینئرنگ میں جانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، بٹ میرا میتھمیٹکس کا طرف ٹرینڈ تھا. تو میرے فادر بھی جو ہے نا وہ پروفیسر تھے. یہ جو ویل نون سر سید کالج ہے فار بوائز ان پنڈی، ہی ڈیڈیکیٹڈ 33 years ٹو دا بایولوجی ڈپارٹمنٹ. ہی واز دا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, and he also became the second principal of FG Qaid-e-Azam College, Chaklala Scheme 3. So as he was a professor and he was an educationist, and he has built the society, and the main pillars of this society were mainly educated by him. تو وہ ہمارے لیے ایک انسپائریشن تو ہوئے ساتھ میں وہ ہمارے بہت بڑے موٹیویٹر تھے، جنہوں نے ہمیں پورا ٹائم دیا کہ گھر کے کام. انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف پڑھنے پہ لگایا یا صرف گھر کے کام. انہوں نے ایک بیلنس رکھا اس میں کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کو گھر کی سکلز بھی آنی چاہیے، یعنی کہ اس کو لائف سکلز بھی آنی چاہیے، اور اس کو اتنا پڑھنا چاہیے کہ وہ اپنی معاشرے میں جگہ منوا سکے، بتا سکے. اور اس کے لیے انہوں نے بہت اچھی تربیت کی.
صرف اتنا ہی نہیں کہ پڑھانے کے لیے ڈگریوں کے لیے اس چیز کے لیے، بلکہ انہوں نے ہماری پرسنالٹی بلڈ کی، ہماری کریکٹر بلڈنگ کی. اور وہ ہی واز دا بیکن. اینڈ ہماری مدر، ظاہر ہے مدر کا اس میں ایکولی حصہ ہوتا ہے کیونکہ مدر اتنا ہی سیکریفائس کر رہی ہوتی ہے. لائک یو ہیو امپاورڈ. اوکے، آپ ایک اسٹرانگ وومن کی ایگزامپل ہیں ہمارے سامنے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک واٹ از اے وومن امپاورمنٹ فار یو؟ اچھا، ویمن امپاورمنٹ پہ نا ہمارے یہاں بڑے نا دو وہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایکسٹریم آف کانٹینم پائے جاتے ہیں. یا تو بہت ہی زیادہ اسلامک ویوز لوگ دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر بالکل ہی جیسے کہ عورت مارچ پہ چلے جاتے ہیں اور عورت کے رائٹس پہ چلے جاتے ہیں، اور جو فورن NGOs ہیں ان کے کہنے پہ وہ باتیں کرنے لگتے ہیں. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے قرآن کو پڑھا ہے اور ترجمے سے پڑھا ہے. تو قرآن کے اکارڈنگ اور میرے ریلیجن اور اللہ تعالیٰ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا انہوں نے خواتین کو امپاور کیا نا، اسلام سے زیادہ امپاورمنٹ کہیں ہے ہی نہیں. مطلب عورت جو ہے وہ ڈیسیژن میکر بھی ہے، عورت انویسٹر بھی ہے. آپ خود کو بہت اچھا سب کو پتہ ہے سب مسلمانوں کے کہ جب ان پہ وحی نازل ہوئی تھی اور وہ بہت ڈرے ہوئے تھے اور وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، تو ان کو حوصلہ حضرت خدیجہ نے دیا تھا اور حضرت خدیجہ ہی ان کو موٹیویٹ کرتی تھی. تو اور ان کی وہ بہت بڑی ایک سپورٹ تھرو آؤٹ رہی ہیں ایز اے وائف اینڈ ایون ایز اے مدر اپنے بچوں کے لیے. تو اس میں جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، دیکھیں مجھے سب سے زیادہ امپاورمنٹ دی ہی میرے ریلیجن میں، کیونکہ ہمارے ہاں جب کسی سوسائٹی میں نا ایک بیٹی کو، بہن کو، ماں کو، بیوی کو وراثت میں سے حصہ نہیں ہے جس طرح کہ اسلام ہمیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس میں سے ان میں بہت ساری چیزوں میں شیئرز ہیں. نو ڈاؤٹ کہ آدمی کو 2 شیئرز ہیں لیکن اس کی کچھ ریزنز ہیں، اور عورت کو جو شیئر ہے وہ اس کی بھی کچھ ریزنز ہیں. لیکن خاتون جو ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے فادر تو ظاہر ہے بہت اچھے اسٹرانگ مسلمان تھے، تو انہوں نے اس میں سے سیکھا اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو نہ صرف ایک ریسورسز دیے، انہوں نے ان کو ڈیسیژن پاور دی کہ ٹھیک ہے فائن، دیز آر دا ریسورسز، ناؤ میک دا ڈیسیژن. اور اگر ہمارا کہیں پہ الٹیمیٹلی کوئی ڈیسیژن فیل ہو گیا یا کسی ڈیسیژن کے بڑے ہی غلط آؤٹ کمز آئے، تو انہوں نے کہا ڈو ناٹ وری اباؤٹ اٹ، think about it, take the learning lesson from it and then move ahead. ہمیں کبھی اس پہ کرس نہیں کیا انہوں نے. آپ اتنے عرصے سے پڑھا رہی ہیں تو آپ کے مطلب سامنے بہت ساری ایسے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہوں گے اور بہت سارے ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہوں گے جو مطلب کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لائف میں بٹ ان کو سپورٹ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے مطلب اسپیشلی لڑکیوں کو مطلب کیسے ہم مطلب تھوڑا بہت ان کو موٹیویٹ کس طرح کر سکتے ہیں انکریجمنٹ اس ملک میں، پاکستان میں اسپیشلی؟ کوئی شک نہیں ہے، میں ڈفرینٹ ٹریننگس میں بھی انوالو رہی ہوں، میں ٹرین کرتی رہی ہوں. خیبر ٹو کراچی میں نے پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹرز، ہیڈ مسٹریسز سب کو ٹرین کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے کافی آرگنائزیشنز میں ٹرین کیا ہے. میں ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ رہی، میں نے نئی ڈگری اسٹارٹ کی، میں نے بہت سی چیزیں. میں بالکل ایک ریموٹ ایریا جو کہ کھیتوں کے بیچ میں ایک یونیورسٹی تھی جہاں پہ ایک خاتون کا HOD ہونا ہی لوگوں کے لیے بڑا ایک اسٹرینج چیز تھی، یعنی کہ اور ان ایکسیپٹیبل بھی تھا. وہاں پہ بھی میں نے کام کیا. جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے نا، سب سے بڑی بات ہے اگر آپ نے خاتون کو امپاور کرنا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے گھر کے آدمی کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اس گھر کے آدمی کو، چاہے وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بھائی ہے، وہ ہسبینڈ ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اس کو یہ سمجھانے کی اور اس کو یہ بہت کلیئر ایگزامپلس کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کو انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر چیز کی لمٹس ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کو پڑھائیں گے وہ لمٹ سے باہر ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے. اس وقت بیٹیاں جو ہیں نا، وہ بیٹے تو شاید بہت سے لوگوں کے بیٹے چھوڑ گئے ہیں، تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں دے آر اسٹل دیئر ٹو لک آفٹر دیئر مدرس، دیئر فادرس اینڈ دا ریسٹ آف دا فیملی. دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ، کیونکہ میں خود ایک ٹرینر ہوں اور ہمارے پاس ایک فارم ہوتا ہے نا جو ہم نے اسٹوڈنٹس کو فل کرانا ہوتا ہے کہ ایڈمیشن سے پہلے، تو اس میں میرے پاس پچھلے سال کا سارا ریکارڈ ہے جس میں زیادہ لڑکیوں نے انرول کیا ہے آئلس کے لیے، بیکاز دے وانٹیڈ ٹو گو ابراڈ ٹو اسٹڈی ٹو میک سم تھنگ فار دیئر پیرنٹس، تاکہ وہ واپس آ کے اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کر سکیں. اور لڑکے بہت کم ہیں. لڑکوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے، ٹھیک ہے، وی ہیو ٹو سیٹل فار آور اون سیلفس، اپنے لیے کرنا ہے کچھ. اس میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ہے نا لڑکوں کا جو رول ہے ڈفرینٹ ہے، کہ لڑکوں کو بڑا اسپیشل ٹریٹمنٹ دے کے پالا جاتا ہے، بیٹیوں کو ایک سائڈ پہ اسنبڈ اور ڈپرائیوڈ. اس میں بھی میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں، زیادہ رول ایک عورت ہی کا ہے. وہ ایک ماں ہوتی ہے، باپ سے زیادہ وہ ایک ماں ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ بیٹی کو ایکسٹرا فوڈس دینی چاہیے، یہ زیادہ نیوٹریشس فوڈ دینی چاہیے. ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، یہ اس کو ڈسکریمنیشن کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ایکچولی یہ دونوں ایکول ہیں.
اور بیٹی نے تو آگے جا کے ایک مدر بھی بننا ہے, اور اس نے اپنی باڈی میں سے انرجی دینی ہے, اس نے ایک لائف کو جنم دینا ہے. جو کام ایک تخلیق کا ایک عورت کرتی ہے ایک آدمی تو نہیں کر سکتا. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی ماں کی بہت عزت اور بہت, اور اس چیز کو پروو کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کی مثال ہے کہ ان کی مدر تو تھیں, ان کے فادر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شک معجزہ دکھایا, لیکن ایکچولی دیٹ از دا امپورٹینس آف اے مدر, بیکاز مدر از دا مین آئی تھنک از دا مین انسٹرومنٹ یا مین میکینزم جس کے تھرو ایک اندر لائف ٹیکس پلیس. تو اس میں نا خواتین کو بھی اتنا ہی بتانے, ماؤں کو, باپ کو سمجھانے, ایجوکیٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ دیکھیں شی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی تھنگ فرام یو, بٹ یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کتنا اور کیسا سمجھاتے ہیں, کیسا سکھاتے ہیں. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ جیسے یو آر آلسو ورکنگ وومن, آئی ایم آلسو ورکنگ, اوکے, تو ایک مس کنسیپشن جو ہے وہ بہت کامن ہے ہمارے لائک سوسائٹی میں عورتوں کے بارے میں جو کام کرتی ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ جو مس کنسیپشن اباؤٹ دا ویمن ہے نا, اس کو اب تو ایسا ہے کہ ہماری کلچرل فیکٹرز نے نا اس کو زیادہ انفلیٹ کیا ہے, کیونکہ جہاں ورکنگ ویمن ہے نا وہاں پہ ورکنگ مین بھی ہے. وہ ورکنگ مین جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی اس کو دیا گیا ہے, یہ پرسیپشن ہے اس کے اندر بلڈ کی گئی ہے کہ ہی از ایکسٹراڈنری اینڈ ہی کین ڈو اینی تھنگ اینڈ نو ون از گوئنگ ٹو اسٹاپ یا سے اینی تھنگ, اس کا کچھ بگڑ نہیں سکتا. تو وہ جو بیٹی ہے جس کا, وہ عورت شاید اتنی غلط نہ ہو جس کو کہ جتنا کہ اس کو سرکمسٹینسز جو ہیں وہ پش کریں یا اس کو مجبور کر دیں یا اس کو پرابلم میں ڈالیں. تو یہاں پہ دوبارہ بات آ گئی کہ اگر ورکنگ ویمن ہے نا تو اس کے لیے پرابلمس کریٹ کرنے والے آدمی ہیں, اور ہمارے یہاں صرف خواتین کے لیے نہیں, بہت سی جگہوں پہ آدمیوں کے لیے بھی بہت سے ایشوز ہیں. ایکولی وہ بھی اتنے ہی جو ہے نا وہ بیچارے وکٹم ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میل اور فیمیل دونوں, اگر ان کو کہا گیا نا کہ وہ دو کار کے ٹائرز ہیں, دیکھیں قرآن میں نا ایک بات بڑی صاف صاف لکھی ہے, آیات ہیں ان کا ترجمہ ایگزیکٹلی کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے چلنا ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسپوز کر کے اور برا بھلا کہہ کے نہیں چلنا ہے. انہوں نے ایک دوسرے کو کی کچھ چیزوں کو کور کرنا ہے. جب ہم کمپرومائز کی بات کرتے ہیں تو کمپرومائز کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کو ہیوملیٹ کرتا چلا جائے تو آپ کمپرومائز کریں. کمپرومائز سمپلی مینس کہ دیکھیے لائف از شوگر اینڈ اسپائس, اگر یہ دونوں فلیورز نہیں ہوں گے تو لائف کی میں نا ایک مونوٹنی آ جائے گی جس سے ہر کوئی فیڈ اپ ہو جاتا ہے. تو جب وہ شوگر اینڈ اسپائس ہوتا ہے نا وہ پلنگ فیکٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ شوگر اینڈ اسپائس اسی طرح ہے کہ آپ چھوٹی موٹی جو ایک دوسرے کی غلطیاں ہیں وہ اگنور کر کے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک تھوڑا سا بریک لوں گی کیونکہ مجھے یہ بتانا ہے کہ جی آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا جو یہ ہمارا خوبصورت سا جو میں نے یہ ایک کافتان پہنا ہے یہ ہمیں سحر بانو نے بھیجا ہے, اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ تھینک یو سو مچ فار لائک برانڈنگ آر پوڈ کاسٹ, دس از سم تھنگ ویری اسپیشل فار می, تھینک یو سو مچ. اچھا, اب ہم مزید اس پہ بات کرتے ہیں, اور میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا پاکستان میں لڑکیوں کے لیے ابھی جاب اپرچونیٹیز بہتر ہوئی ہیں؟ کیونکہ میں جہاں تک دیکھتی ہوں کہ میں نے دیکھا کہ بہت ساری لڑکیاں باہر جانا چاہ رہی ہیں. اب اس کی مجھے اس طرح سے تو اتنی کلیئر وجوہات نہیں پتہ, آپ تو پڑھا رہی ہیں اتنے عرصے سے, اس شعبے میں بھی ہیں, بہت سارے لوگوں کو آتے جاتے دیکھتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھوڑی بہتر ہوئی ہیں یا مطلب لوگوں کی اپنی مرضی کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں خواتین کے لیے اپرچونیٹیز ہمیشہ سے تھیں, ہیں اور ہوں گی. مسئلہ صرف دوبارہ اسی آدمی کا آتا ہے جو کہ اپنی بہن بیٹی کے لیے تو چاہتا ہے کہ اپرچونیٹیز ملیں اسے ایک سے ایک اور اچھی سے اچھی, لیکن وہ اپنے برابر دوسرے کی بہن بیٹی کو برداشت نہیں کرتا. تو یہ جو چیز ہے نا کہ ایک دوسرے کے لیے اسپیس کریٹ کرنا, یہ اس چیز نے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر دیا, ون تھنگ. سیکنڈ از کہ جب لڑکیاں دیکھتی ہیں نا کہ دا بوائز ہیو گون ابراڈ اینڈ دے آر ارننگ مور, اینڈ ان کی ایک سوسائٹی میں رسپیکٹ لیول اور ہے, اور ان کا نا ایک ڈگری آف فریڈم ان کے پاس الگ ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو پیرنٹس ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. سیکنڈلی باہر کی کنٹریز میں واقعی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو رائٹس ہیں نا وہ رائٹس اٹریکٹ کرتے ہیں. حالانکہ باہر جائیں گی نا تو ان کے لیے شاید ان کے لیے پرابلمس, باہر کی عورت بھی اتنی فری نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ میں اب ایک عام طور پہ ایک اسٹڈی کوٹ کرتی ہوتی ہوں بیہیورل فائنانس کے اندر, جس کا ٹائٹل میں فرسٹ ہاف بتاؤں گی, وہ ہے دا بوائز ول بی بوائز. کہ وہ جی ایک ڈسکاؤنٹ ہاؤس سے, انویسٹمنٹ بروکریج ہاؤس سے انہوں نے ڈاٹا لے کے نا 7 سال کا, تو جب ٹیسٹ کیا نا کہ کیا خواتین زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہیں ان انویسٹمنٹ ڈیسیژنز یا مین, تو دے فاؤنڈ مین ور مور اوور کانفیڈنٹ. اسی اسٹڈی کو لے کر ہم نے جب پاکستان میں ریپلیکیٹ کیا, اور وہ بھی جو ریموٹ ایریا ہے گجرات جیسا, تو وہاں پہ ہمارے پاس انٹرسٹنگلی جو ریزلٹس آئے تھے وہ بڑے ڈفرینٹ تھے.
وہاں پہ پتہ چلا کہ مین اینڈ ویمن ان پاکستان آر ایکولی اوور کانفیڈنٹ. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس کی ریزنس دیکھیں نا کہ میرے پاکستان میں اگر لڑکی کانفیڈنٹ ہے تو اس کو کون سے فیکٹرز کر رہے ہیں؟ اس کو وہی پیرنٹس ہیں جو میرے ساتھ ہیں, اس کو وہی کلچر بھی ہے. اور بینکس میں آپ دیکھیں زیادہ تر گرلز ہیں, ٹھیک ہے, گرلز میں پیشنس بھی کسی حد تک آدمیوں سے زیادہ ہوتی ہے. پھر وہ ان کے اندر کنٹرول اس لیول کا ہوتا ہے کہ دے کین سٹ اینڈ ورک فار لانگ آورس. کچھ ڈفرینسز ہیں. اب یہ ہے کہ ایک اور ہے کہ آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی, لائک ہم اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کریں گے, کہ آپ کی تو انسپریشن آپ کے پیرنٹس تھے, نہیں بہت سے اور لوگ بھی تھے, تو اور کون تھا یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی اور بھی انسپریشن ہے جس سے آپ بہت موٹیویٹ ہوتی ہیں, آپ کہتی ہیں کہ ہاں پتہ نہیں یہ شاید اگر میں بات کروں تو آپ کو تھوڑا سا لگے کہ میں کتابی باتیں کر رہی ہوں, لیکن یہ باتیں میں اپنی کلاس پہ جو بھی میرے پاس کلاس ہو کرنٹ ہو میں اس سے ضرور کرتی ہوں. سب سے اوپر تو اگر میں دیکھوں نا تو آنیسٹلی اسپیکنگ میرے پروفٹ کی پرسنالٹی ہے, ٹھیک ہے. لوگ بڑا نیگیٹو بولتے ہیں لیکن 11 میرجز میں سے جو ہے نا زیادہ تر لیڈیز ان سے عمر میں بڑی تھیں, ٹھیک ہے, اور زیادہ تر لیڈیز نے ان کو خود پرپوز کیا تھا, جبکہ ہمارے یہاں اگر ایک لڑکی پرپوز کر دیتے ہیں یا کتنے یار یہ تو ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے, دیکھو کتنی بے شرم ہے, جبکہ نبی کے پاس خود یہ اس میں کوئی آر نہیں ہے اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے تھرو آؤٹ قرآن کی ڈفرینٹ صورتوں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو کہ بہت بڑی بڑی ایگزامپلس ہیں. پھر دیر واز محمد علی جناح. دین وین آئی ریڈ دا پوئٹری آف ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, ٹھیک ہے, دیٹ واز اندر انسپریشن. دیر آر سو مینی پیپل جو کہ مجھے فیل ہوتا ہے ان کو جاننے کے بعد کہ آئی شوڈ ہیو بین دیر ایٹ دیٹ ٹائم, تو تھنگس مائٹ ہیو بین ڈفرنٹ فار می. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ ادھر آئیں, ٹھیک ہے, اور اتنی زبردست آپ نے باتیں کی, میں اتنی خود انسپائرڈ ہوئی ہوں اور بہت مجھے اچھا لگا. اور جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پوڈ کاسٹ کی روایت ہے کہ ہم اپنے گیسٹ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے, تو یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے میری طرف سے, ہاؤس آف انگلش کی طرف سے, جو آپ کو ہمیشہ یاد دلائے گا, ٹھیک ہے, کہ آپ یہاں آئیں. اور ایک میسج چھوٹا سا بس آپ نے دینا ہے لڑکیوں کے لیے اسپیشلی, کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہی میں نے لڑکیوں کے لیے آج آرگنائز کیا ہے. I will like to thank you to you and your team that you people gave me the opportunity, though it is a totally different, I'm a person different from your routine podcast, so you thought you honored me sort of. تو میں تھینک یو کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اس قابل سمجھا, ٹھیک ہے, کہ میں بات کروں. میسج جو میں گرلس کو دینا چاہوں گی نا وہ یہ ہے نا کہ ہمت نہیں ہارنی اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اور دعا مانگ کے اور اللہ تعالیٰ سے بات کر کے چلنا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر کے اور کنسسٹنسی سے چلتے ہیں دعا مانگ کے, تو راستے خود بخود بننے بھی لگتے ہیں اور نکلنے لگتے ہیں, اور ایک ایک کر کے قافلے بھی بننے لگتے ہیں, جن میں سب سے بڑی ایگزامپل تو رملہ خود ہے کہ انہوں نے ایک انڈیویجول سے اسٹارٹ لیا, and now she has got a team and she is leading so many different ventures. That's true. اور اس انہوں نے یہ بہت صحیح بات کی کہ اس کے پیچھے مطلب اللہ کو میں نے دیکھا بس, اور باقی اور بھی سپورٹ ہوتی ہے لوگوں کی, یہ فیکٹ ہے. اللہ کے علاوہ کچھ بھی آپ کا کوئی نہیں کر سکتا, اور یہ سب چھوڑ جائیں گے, سب کچھ ہو گیا, آپ کو سب چھوڑ جائیں گے فار دا ٹائم بینگ, لیکن اللہ تعالیٰ نہیں, وہ نہیں چھوڑتا. شاید آپ کو تھوڑا سا آزمائے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے ان دا اینڈ. تھینک یو سو مچ. اوکے, اور جانے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک سوال میں چھوڑے جا رہی ہوں, اور وہ آپ لوگوں نے مجھے اس کا جواب دینا ہے کمنٹ سیکشن میں, کہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ کی سب سے اچھی بات کیا لگی, اور کوئی بھی ایسا میسج, خوبصورت سا میسج وومن امپاورمنٹ پہ آپ دے سکتے ہیں, اور جو بیسٹ میسج ہے میری ٹیم اس کو سلیکٹ کرے گی اور ان کو ہم ایک اسپیشل سا سرپرائز گفٹ بھیجیں گے. سو واٹ آر یو ویٹنگ. اور بہت شکریہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کا. انشاءاللہ ہم ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آئیں گے, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے, اور اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.